عائشہ کی سوتیلی ماں نے جب اس کے جہیز کے پیسے ہڑپ کرنے کے لیے اس کی شادی محلے کے ایک لنگڑے اور غریب کباڑیے سے کر دی اور سب کے سامنے تانا دیا کہ اس منحوس کے لیے یہی شہزادہ کافی ہے۔ رخصتی کے بعد جب وہ روتی ہوئی اس کی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں پہنچی تو اس نے دروازہ بند کرتے ہی اپنی بیساکھی پھینک دی۔ وہ بالکل ٹھیک چل رہا تھا اور جب اس نے اپنا نکلی حلیہ اتارا تو اس کی جان خشک ہو گئی، کیونکہ وہ کباڑیا کوئی اور نہیں بلکہ عائشہ کے والد ایک انتہائی شریف النفس، مالدار اور محنتی انسان تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دن رات خون پسینہ ایک کر کے شہر کے وسط میں ایک بہت بڑا اور منافع بخش کاروبار کھڑا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا قیمتی جائیداد بھی بنائی تھی تاکہ ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی عائشہ کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ، تکلیف یا مالی پریشانی نہ آئے۔ لیکن قسمت کے لکھے فیصلے انسان کی سوچ اور تدبیر سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ عائشہ بھی بہت چھوٹی اور معصوم تھی جب اس کی سگی ماں ایک جان لیوا بخار میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس کے والد نے بیٹی کی تنہائی دور کرنے اور اس کی اچھی پرورش اور گھر کی دیکھ بھال کی خاطر زبیدہ نامی ایک عورت سے دوسری شادی کر دی۔ زبیدہ بظاہر ایک بہت ہمدرد، سلجھی ہوئی اور نیک سیرت عورت لگتی تھی، جس نے شروع کے چند سالوں میں عائشہ کا بہت خیال رکھا، اسے سگی بیٹیوں کی طرح پیار دیا، اور اپنے اسی میٹھے اور ہمدردانہ رویے کی بدولت اس نے عائشہ کے والد کا دل مکمل طور پر جیت لیا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، کیونکہ زبیدہ کے سینے میں لالچ، ہوس اور طمع کا ایک ایسا خوفناک اور نہ بجھنے والا علاوہ جل رہا تھا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور جب عائشہ جوان ہوئی تو اس کے والد اچانک ایک پراسرار اور لاعلاج بیماری کا شکار ہو کر بسترِ مرگ پر پہنچ گئے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں اپنی تمام جائیداد، بینک بیلنس، سونا، عائشہ کے لیے جمع کیا گیا انتہائی قیمتی اور بھاری بھرکم جہیز زبیدہ کے حوالے کیا، اور اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ وقت آنے پر عائشہ کی شادی کسی بہت اچھے، عزت دار اور خاندانی لڑکے سے کرے گی، اور یہ سارا مال و اسباب بیٹی کو خوشی خوشی رخصت کرتے وقت اس کے حوالے کرے گی۔ والد کے انتقال کے بعد کچھ دن تو سوگ کا ماحول رہا، لیکن پھر اچانک زبیدہ کا اصلی اور بھیانک روپ سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے وعدے کو یکسر فراموش کر دیا اور عائشہ پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑنے شروع کر دیے جس کا تصور بھی محال ہے۔ اس نے اس معصوم لڑکی کو، جس نے کبھی گھر کا کوئی بھاری کام نہیں کیا تھا، گھر کی ایک ادنا اور بے بس خادمہ بنا کے رکھ دیا۔ زبیدہ کی لالچی نظریں ہر وقت عائشہ کے اس قیمتی جہیز، زیورات اور جائیداد کے ان کاغذات پر گھڑی رہتی تھیں جو اس کے باپ نے صرف اور صرف اپنی بیٹی کے نام کیے تھے۔ زبیدہ کسی بھی قیمت پر وہ بے پناہ دولت اور آسائشیں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے رات دن ایک کر کے یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح عائشہ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹایا جائے اور اس کا سارا حق مکمل طور پر ہڑپ کر لیا جائے۔ زبیدہ جانتی تھی کہ اگر وہ عائشہ کی شادی کسی پڑھے لکھے، باشعور اور کھاتے پیتے گھرانے میں کرتی تو اسے مجبوراً معاشرے کی نظروں سے بچنے کے لیے باپ کا چھوڑا ہوا سارا سامان، جہیز اور جائیداد کا وہ حصہ اس کے ساتھ روانہ کرنا پڑتا، اور نیا داماد کل کو جائیداد کا حساب بھی مانگ سکتا تھا، جو زبیدہ کو کسی صورت منظور نہیں تھا۔ کافی مہینوں کی گہری سوچ و بچار کے بعد زبیدہ کے شاطر اور مکار دماغ میں ایک انتہائی ظالمانہ اور خوفناک منصوبہ تیار کیا۔ اس نے اپنے دل میں یہ پختہ فیصلہ کر لیا کہ وہ عائشہ کی شادی کسی ایسے غریب، بے بس، کمزور اور لاوارث شخص سے کر دے گی جس کا اس معاشرے میں کوئی عزت یا حیثیت نہ ہو، اور جو کبھی زندگی میں زبیدہ کے سامنے کھڑے ہو کر جہیز یا جائیداد میں عائشہ کے حصے کا مطالبہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اس ناپاک اور خود غرضانہ مقصد کی تکمیل کے لیے زبیدہ کی نظر محلے کے ایک انتہائی خستہ حال اور لنگڑے کباڑیے پر پڑی، جو پچھلے کچھ عرصے سے ان کے علاقے کے ایک کونے میں بنی ہوئی ٹوٹی پھوٹی اور خستہ حال ویران جھونپڑی میں رہائش پذیر تھا۔ وہ شخص سارا دن شدید گرمی اور سردی میں گلیوں محلوں میں دھکے کھا کر پرانا لوہا اور پلاسٹک اکٹھا کرتا تھا۔ اس کا حلیہ ہمیشہ اتنا میلا، کثیف اور بدبودار ہوتا تھا
کہ کوئی بھی شریف انسان اس کے قریب کھڑا ہونا یا اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ زبیدہ نے بغیر کسی قریبی رشتہ دار یا محلے کے معزز انسان سے مشورہ کیے بغیر خاموشی سے اس کباڑیے کے پاس جا کر عائشہ کا رشتہ اس کے سامنے پیش کر دیا، اور ساتھ ہی نہایت سختی سے یہ شرط بھی رکھ دی کہ وہ اس شادی کے بدلے میں اسے نہ تو کوئی جہیز دے گی اور نہ ہی شادی کا کوئی بڑا خرچہ برداشت کرے گی، بس سادگی سے لڑکی کو اس کے حوالے کر دے گی۔ وہ غریب اور بے بس کباڑیا جو بمشکل دن بھر کی مشقت کے بعد 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی پوری کرتا تھا، اس نے فوراً یہ رشتہ اور تمام شرائط بغیر کسی حیل و حجت کے قبول کر لی۔ جب یہ خبر محلے میں پھیلی تو لوگ زبیدہ کے اس ظالمانہ اور غیر انسانی فیصلے پر سخت حیران بھی تھے اور اندر ہی اندر زبیدہ کے خلاف باتیں بھی بنا رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی اخلاقی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ زبیدہ جیسی منہ پھٹ اور چالاک عورت کے سامنے کھڑا ہو کر عائشہ کی حمایت میں آواز بلند کر سکے یا اس ظلم کو روکنے کی کوشش کر سکے۔ عائشہ کو جب اپنی سوتیلی ماں کے اس ظالمانہ فیصلے کا علم ہوا تو اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس نے رو رو کر اپنی سوتیلی ماں کے پاؤں پکڑے، اس کی منتیں سماجتیں کی اور اپنے مرحوم باپ کی محبتوں کا واسطہ دیا، لیکن زبیدہ کے دل پر لالچ اور دولت کی ہوس کی اتنی موٹی تہ چڑھ چکی تھی کہ اس پر عائشہ کے بہتے ہوئے گرم آنسوؤں اور سسکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے انتہائی بے دردی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عائشہ کی تمام التجائیں ٹھکرا دی اور سب رشتہ داروں کے سامنے انتہائی ڈھٹائی سے یہ اعلان کر دیا کہ اس لڑکی کے نصیب میں بچپن سے ہی یہی خوار ہونا لکھا ہے اور وہ ہر حال میں اسی کباڑیے سے ہی اس کا نکاح کرے گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے۔ زبیدہ کا یہ سارا مکروہ کھیل صرف اور صرف اس لیے رچایا گیا تھا تاکہ عائشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے، غریب اور دربدر ہو جائے، اور زبیدہ اس کے باپ کی زندگی بھر کی محنت سے کمائی ہوئی دولت پر اکیلی عیش کر سکے۔ محلے والے اس کباڑیے کی اصل حقیقت اور اس کے ماضی سے بالکل ناواقف تھے اور اسے محض ایک لاوارث اور اپاہج شخص کے طور پہ جانتے تھے۔ شادی کا دن قریب آتے ہی عائشہ کی حالت مزید گہر ہونے لگی تھی۔ اس کے دل میں اٹھنے والا درد اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسوؤں کی صورت میں بہتا رہتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ کیسی بدقسمتی ہے کہ جس گھر میں اس نے آنکھ کھولی، جہاں اس نے اپنے باپ کے سائے میں شہزادیوں جیسی زندگی گزاری، آج اسی گھر سے اسے یوں بے آبرو کر کے نکالا جا رہا ہے۔ عائشہ کو اپنے باپ کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے والد اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر پورے گھر اور صحن کا چکر لگواتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی خواہش پر گھر میں کھلونوں اور خوبصورت کپڑوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ اس کے والد ہمیشہ مسکرا کر اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ میری یہ اکلوتی بیٹی اس گھر کی اصل رونق اور میری زندگی کا سرمایہ ہے، اور جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تو میں پورے شہر کو دعوت دوں گا اور اپنی اس لاڈلی بیٹی کو سونے میں تول کر ایک شاندار محل میں رخصت کروں گا۔ لیکن آج حقیقت اس کے خوابوں اور اس کے باپ کی خواہشوں سے کوسوں دور تھی۔ آج اسی امیر باپ کی لاڈلی اور نازوں سے پلی بیٹی کے پاس شادی کے دن پہننے کے لیے کوئی نیا اور صاف جوڑا تک موجود نہیں تھا۔ زبیدہ کی صفاقی اور ظلم نے گھر کی تمام خوشیوں اور رونقوں کو ماتم میں بدل دیا تھا۔ شادی کی صبح نمودار ہوئی تو گھر میں کوئی خوشی کا ماحول نہیں تھا، نہ کوئی گہما گہمی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی روایتی تیاریاں کی گئی تھیں جو عموماً ایک بیٹی کی رخصتی کے وقت ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ زبیدہ نے جان بوجھ کر اس دن گھر میں ایک پراسرار اور خوفناک سناٹا طاری کیا رکھا ہوا تھا تاکہ عائشہ کو اس کی تنہائی، بے بسی اور یتیمی کا مکمل احساس دلایا جا سکے۔ زبیدہ کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ بس کسی بھی طرح اس منحوس دن کو جلدی سے گزار دینا چاہتی تھی تاکہ عائشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے اور وہ اس ساری جائیداد، بینک بیلنس اور زیورات پر مکمل طور پر تنہا قابض ہو سکے۔ زبیدہ نے عائشہ کو زبردستی اس کے پرانے اور کئی بار دھلے ہوئے پھیکے کپڑوں میں ہی رہنے دیا اور شادی کے دن بھی اس سے گھر کے سارے چھوٹے بڑے کام کاج کروائے۔
عائشہ خاموشی اور تابداری سے صحن کے برتن دھوتی رہی اور جھاڑو لگا کر فرش صاف کرتی رہی، جبکہ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر کر مٹی اور پانی میں شامل ہو رہے تھے۔ اس کے نرم و نازک ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو کی بجائے برتن دھونے والے صابن کی جھاگ اور راکھ لگی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر دلہنوں والا نکھار اور روپ ہونے کی بجائے ایک گہرا دکھ، زردی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت محلے کی کچھ عورتیں جو اس انوکھے اور ظالمانہ نکاح کا تماشا دیکھنے آئی تھیں، وہ صحن میں بچھی پرانی چارپائیوں پر بیٹھی آپس میں دبی آواز میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ان عورتوں کی نظروں میں عائشہ کے لیے بے پناہ ترس اور ہمدردی تھی، اور وہ آپس میں افسوس کرتے ہوئے باتیں کر رہی تھی کہ کیسے اس پھول جیسی معصوم اور خوبصورت بچی کا مقدر اس کی ظالم سوتیلی ماں نے محض اپنی دولت کی ہوس اور لالچ کی خاطر ہمیشہ کے لیے سیاہ کر دیا ہے۔ لیکن زبیدہ کے غصے اور اس کی انتہائی تیز اور زہریلی زبان کی وجہ سے کسی ایک عورت میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر ہمدردی کے دو بول بول سکے یا عائشہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ سکے۔ زبیدہ ان عورتوں کے درمیان انتہائی فخر، غرور اور رونیت سے چل پھر رہی تھی اور جان بوجھ کر بلند آواز میں باتیں کر رہی تھی تاکہ محلے کی تمام عورتوں کو اس کی طاقت اور حکمرانی کا بخوبی اندازہ ہو سکے۔ وہ انتہائی ڈھٹائی سے یہ دعوے کر رہی تھی کہ اس نے اس یتیم اور بے سہارا لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دے کر اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اب اس کی شادی کروا کے وہ اپنا فرض ادا کر رہی ہے، ورنہ آج کل کے اس خود غرض دور میں کون کسی دوسرے کے بچے کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ عائشہ یہ سب سن رہی تھی اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف ڈھلنے لگا اور شام کے گہرے سائے صحن اور دیواروں پر پھیلنے لگے، تو محلے کی کچی گلیوں میں کچھ شور اور قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ یہ اس کباڑیے کی آمد کا اعلان تھا جسے زبیدہ نے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے عائشہ کا دولہا چنا تھا۔ وہ شخص جس کا اصل نام عبدالحق تھا اور جو عائشہ کا بچپن کا بچھڑا ہوا کزن اور منگیتر تھا، وہ عائشہ کو بچانے کے لیے اس بھیس میں آیا تھا، لیکن فی الحال کسی کو اس راز کی خبر نہیں تھی۔ وہ اپنی اسی خستہ حال اور پرانی بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا آیا، جس کے بارے میں محلے والے بخوبی جانتے تھے کہ وہ ایک انتہائی غریب، معذور اور لاوارث انسان ہے۔ اس کے کپڑے حسب معمول بہت زیادہ میلے، گردآلود اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر موجود بڑی بڑی بے ترتیب داڑھی اور سر کے بکھرے ہوئے الجھے بالوں نے اس کی شکل کو مزید بھیانک اور قابل رحم بنا دیا تھا۔ وہ بالکل زمین کی طرف نظریں جھکائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں چھپی حقیقت کو نہ پہچان سکے۔ اس کی لکڑی کی بیساکھی کی ٹک ٹک کی آواز پورے صحن کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونج رہی تھی، اور ہر قدم کے ساتھ عائشہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ جب وہ لنگڑاتا ہوا گھر کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا تو محلے کی عورتیں حیرت، صدمے اور شدید افسوس سے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا کر رہ گئی۔ کسی کی آنکھ اس منظر کو دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس محلے کے سب سے امیر ترین اور عزت دار انسان کی اکلوتی بیٹی کا نکاح اس قدر غریب، حقیر اور جسمانی طور پر معذور شخص سے ہونے جا رہا ہے۔ قاضی صاحب جو پہلے سے وہاں موجود تھے، انہوں نے نکاح کی کارروائی کا آغاز کیا۔ عائشہ کو جب کمرے سے نکال کر صحن میں سب کے سامنے لایا گیا تو اس کے قدم اتنے بوجھل تھے کہ وہ بمشکل چل پا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی نئی زندگی کی طرف نہیں بلکہ سیدھا اپنی موت اور سولی کی طرف جا رہی ہو۔ قاضی صاحب نے جب نکاح پڑھانا شروع کیا اور انتہائی سنجیدگی سے عائشہ سے اس کی رضامندی پوچھی تو پورے صحن میں ایک طویل اور جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کی زبان سے ہاں یا نہ کا کوئی بھی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بس سامنے دیوار پہ لگی اپنے باپ کی تصویر کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنے باپ کو پکار رہی تھی۔ زبیدہ نے صورتحال کو بگڑتے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر عائشہ کے بازو کو انتہائی سختی سے چٹکی کاٹی اور اسے غضبناک اور دھمکی آمیز نظروں سے گھورا، اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اگر اس نے یہاں کوئی تماشا کھڑا کرنے
یا نکاح سے انکار کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ زبیدہ کی اس صفاقانہ دھمکی کے بعد عائشہ کے اندر مزاحمت کی آخری رمق بھی دم توڑ گئی اور اس نے روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے اور اپنا سر جھکاتے ہوئے اپنی مجبوری اور بے بسی کی اس مہر اس رشتے پر لگا دی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ اس قدر خوف سے کانپ رہے تھے کہ اس کے لیے قلم کو سیدھا پکڑنا بھی ناممکن ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے بے ساختہ آنسو ان کاغذات پر گر کر نیلی سیاہی کو پھیلا رہے تھے۔ نکاح کے مکمل ہونے کے بعد جب رخصتی کا کھٹن وقت آیا تو وہ منظر وہاں موجود ہر پتھر دل انسان کو بھی رلا دینے والا تھا اور انتہائی دل خراش تھا۔ زبیدہ نے دنیا کے سامنے روایتی دکھاوے کے لیے بھی اپنی آنکھوں میں جھوٹا ایک آنسو نہیں بہایا اور نہ ہی عائشہ کو آخری بار پیار سے گلے لگایا، بلکہ اس نے عائشہ کا وہ معمولی سا سامان جو محض ایک پرانے اور بوسیدہ کپڑے کے تھیلے میں بند چند سستے جوڑوں پر مشتمل تھا، اس کے ہاتھ میں بے دردی سے تھمایا اور اسے زور سے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ عائشہ بار بار مڑ کر اپنے گھر کے ان در و دیوار کو دیکھتی تھی جہاں اس کی پوری معصوم زندگی گزری تھی، جہاں اس کے باپ کی محبتوں کی خوشبو بسی تھی۔ وہ دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، آسمان سے کوئی فرشتہ اتر آئے اور وہ اس عذاب سے بچ جائے، لیکن زبیدہ نے اس کی ان التجائیہ نظروں پر کوئی رحم نہیں کھایا اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمام محلے والوں، رشتہ داروں اور وہاں موجود عورتوں کے سامنے ایک بار پھر انتہائی اونچی اور کرخت آواز میں عائشہ کی شدید تذلیل کرتے ہوئے طعنہ دیا کہ اس منحوس اور بدقسمت لڑکی کے لیے یہی شہزادہ کافی ہے۔ یہ زہریلا جملہ سن کر عائشہ کے دل پر جیسے کسی نے تیز دھار خنجر چلا دیا ہو۔ اس کی دردناک سسکیاں مزید بلند ہو گئیں اور وہ اپنے آنسوؤں کو اپنے پرانے دوپٹے سے صاف کرتی ہوئی اس کباڑیے کے پیچھے پیچھے چلنے لگی جو اپنی بیساکھی کے سہارے لنگڑاتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ عائشہ کے قدم من من کے ہو چکے تھے۔ اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی جان اس کے جسم سے کھنچ کر نکل رہی ہو اور وہ کچی گلی سے گزر رہی تھی جہاں اس نے اپنا سارا بچپن دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزارا تھا، اور آج وہیں سے اسے اس قدر بے دردی اور رسوائی کے ساتھ رخصت کیا جا رہا تھا۔ محلے والے اپنی چھتوں، بالکونیوں اور دروازوں کی اوٹ سے یہ سارا دردناک اور روح فرسا منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دلوں میں زبیدہ کے لیے بد دعائیں، لیکن زبیدہ کے ڈر سے اور اپنے اپنے ذاتی مفادات اور بزدلی کی خاطر کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھا۔ عائشہ کے قدم آگے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن پیچھے دروازے پہ کھڑی زبیدہ کی نفرت بھری خونی نظریں اور اس کے لگاتار دیے جانے والے طعنے اسے زبردستی آگے دھکیل رہے تھے۔ اس نے اپنے گالوں پہ بہتے ہوئے گرم آنسوؤں کو آخری بار پونچھا اور اسے اپنے مقدر کا اٹل فیصلہ اور خدا کی رضا سمجھ کر اپنے قدم آگے بڑھائے اور اپنے دکھوں اور غموں کا سارا بوجھ اپنے نازک کندھوں پہ اٹھائے اس غریب لاوارث کباڑیے کے ساتھ اس کی اندھیری، تنگ اور ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئی۔ عائشہ کے قدم اس کچی اور ناہموار گلی میں بڑی مشکل سے اٹھ رہے تھے اور اس کا دل کسی زخمی پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ شام کا اندھیرا اب پوری طرح پھیل چکا تھا اور محلے کی گلیاں سنسان ہونے لگی تھی۔ وہ کباڑیا جس کا اصل نام عبدالحق تھا اپنی لکڑی کی پرانی بیساکھی کے سہارے لنگڑاتا ہوا آگے آگے چل رہا تھا اور عائشہ اپنے آنسوؤں کو دوپٹے میں چھپائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے پر مجبور تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار زبیدہ کے وہ زہریلے الفاظ اور طعنے گونج رہے تھے جنہوں نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ اسے اپنا شاندار اور خوشیوں سے بھرا ہوا گھر شدت سے یاد آ رہا تھا جہاں اس نے اپنے والد کی محبت کے سائے میں ایک شہزادیوں جیسی زندگی گزاری تھی، لیکن آج وہی شہزادی بیزار و مددگار اپنے پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں ایک نامعلوم اور بھیانک مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر چلنے کے بعد وہ دونوں محلے کے اس آخری اور ویران کونے میں پہنچ گئے جہاں وہ خستہ حال اور ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی واقع تھی جسے لوگ کباڑیے کا ٹھکانہ کہتے تھے۔
इस झोंपड़ी की बैरूनी हालत ही इतनी खौफनाक और खस्ता थी कि कोई भी शरीफ इंसान दिन के उजाले में भी वहां जाने से कतराता था। इसकी छत पर पुरानी और जंग आलूद टीन की चादरें रखी हुई थी, जिस पर जगह जगह सुराख थे, और दरवाजे की जगह लकड़ी के चंद पुराने और गले सड़े फटे जोड़कर एक कच्चा सा क्वार्टर बनाया गया था, जो हवा के हर झोंके के साथ चिरचिराता था। आयशा ने जब इस भयानक और अंधेरी झोंपड़ी को देखा तो उसके कदम वहीं जम गए और उसके दिल में एक नामालूम सा खौफ बैठ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी घर में नहीं बल्कि एक अंधे कुएं के किनारे खड़ी है, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसके पास पीछे मुड़कर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पीछे ज़ुबैदा का वो जहन्नम था जहाँ से उसे हमेशा के लिए धुतकार दिया गया था। और पूरी बस्ती में कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं था जो उसे पनाह दे सकता। वो कबाड़िया लंगड़ाता हुआ इस कच्चे क्वार्टर के पास पहुंचा और उसने दरवाज़ा खोलकर आयशा को अंदर आने का इशारा किया। आयशा कांपते कदमों के साथ उस अंधेरी और बदबूदार झोंपड़ी में दाखिल हो गई। अंदर का मंजर उसकी सोच से भी ज़्यादा भयानक और घिनौना था। चारों तरफ पुराने लोहे, टूटे हुए बर्तनों, प्लास्टिक के कचरे और रद्दी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे, जिनमें से एक अजीब सी सड़ांध और सेलन की बू आ रही थी, जो सांस लेना भी मुहाल कर रही थी। कमरे में रोशनी का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं था। बस एक कोने में मिट्टी के तेल का एक पुराना दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम और पीली रोशनी बमुश्किल चंद कदम तक जा रही थी। और इस रोशनी में झोंपड़ी की कच्ची दीवारों पर बनने वाले साए किसी खौफनाक असेब की तरह लग रहे थे। आयशा को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी जिंदा कब्र में उतार दी गई हो। उसकी हिम्मत मुकम्मल तौर पर जवाब दे गई और इसी कच्चे और मिट्टी वाले फर्श पर एक कोने में सिमट कर बैठ गई और उसने अपना चेहरा दोनों घुटनों के दरमियान छुपाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वो अपने मुकद्दर पर, अपने मरहूम बाप की बेबसी पर और ज़ुबैदा के इस बेपनाह जुल्म पर मातम कर रही थी, जिसने उसे आज इस गलाजत और अंधेरे के सुपुर्द कर दिया था। उसे लग रहा था कि अब उसकी बाकी माइंदा ज़िंदगी इसी कचरे के ढेर पर, इस अपाहिज और बदशक्ल कबाड़िए के जूते सीधे करते हुए और उसके जुल्म सहते हुए गुजर जाएगी। उसे अपने बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आयशा अभी अपने इन्हीं अंधोनाक ख्यालात और दुख के समंदर में डूबी हुई थी कि अचानक उसे अपने सामने एक अजीब सी गैर मामूली हरकत महसूस हुई। उसको कबाड़िए ने झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले इस कच्चे क्वार्टर को जोर से बंद किया और अंदर से एक मोटी लोहे की कुंडी मजबूती से लगा दी। दरवाज़ा बंद होने और कुंडी चढ़ने की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि आयशा के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई और उसने डर कर अपना सर ऊपर उठाया। वो समझ रही थी कि शायद अब ये गरीब और जाहिल इंसान इस पर कोई जुल्म करने वाला है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र इस कबाड़िए पर पड़ी तो उसकी हलक में चीख फंस कर रह गई और उसकी आंखें हैरत और हैबत से खुली की खुली रह गई। जो शख्स कुछ पिछले कई महीनों से पूरे मोहल्ले के सामने एक माजूर और अपाहज इंसान बनकर अपनी लकड़ी की बैसाखी के सहारे ज़मीन पर घिसट घिसट कर चलता था, उसने अचानक अपने दाएं हाथ से इस पुरानी बैसाखी को पूरी कुव्वत से दूर कचरे के ढेर पर फेंक दिया। बैसाखी की गिरने की जोरदार आवाज़ ने झोंपड़ी के इस खौफनाक सन्नाटे को चीर के रख दिया। आयशा अभी इस सदमे से संभल ही नहीं पाई थी कि उसने देखा कि वो कबाड़िया जो हमेशा झुक कर चलता था, उसने अपनी कमर बिल्कुल सीधी कर ली और अपने दोनों पैरों पर एक मुकम्मल तंदुरुस्त और तवाना इंसान की तरह मजबूती से खड़ा हो गया। उसके चलने में ज़रा भी लंगड़ाहट या कमज़ोरी नहीं थी। वो इंतहाई पुरसुकून और नॉर्मल अंदाज में कदम उठाता हुआ झोंपड़ी के वस्त में आया। मिट्टी के तेल के दिए की वो मध्यम रोशनी अब सीधी इसके चेहरे और जिस्म पर पड़ रही थी। आयशा का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या ये कोई जादू है या कोई डरावना ख्वाब जो वो देख रही है? लेकिन हकीकत इससे भी ज़्यादा भयानक थी। इस शख्स ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे की तरफ बढ़ाए
और एक ही झटके से अपने सर के वो उलझे हुए और कशिफ बाल, जो दरअसल एक नकली विग थी, उतार कर एक तरफ फेंक दी। इसके बाद इसने अपने चेहरे पर लगी हुई वो बड़ी बेतरतीब और गंदी नकली दाढ़ी को भी खींचकर उतार दिया, जिसने इसके चेहरे के खदोखाल को मुकम्मल तौर पर छुपा रखा था। और फिर उसने अपने जिस्म पर पहना हुआ वो पुराना फटा और बदबूदार कोट भी उतार कर ज़मीन पर फेंक दिया, जिसके अंदर इसने अपने कंधों को चौड़ा और भारी दिखाने के लिए पुराने कपड़े ठोंस रखे थे। ये सब कुछ इतनी तेज़ी और अचानक हुआ कि आयशा की सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल मफलूज होकर रह गई। जब उस शख्स ने अपना वो सारा नकली और कसी फुलिया मुकम्मल तौर पर उतार दिया तो दिए की पीली रोशनी में उसका असली चेहरा उभर कर सामने आया, जो किसी गरीब या बूढ़े कबाड़िए का नहीं बल्कि एक साफ सुथरे, जवान और सेहतमंद इंसान का चेहरा था। आयशा, जो पहले ही ज़ुबैदा के जुल्म और इस कबाड़िए से ज़बरदस्ती शादी के सदमे से नढाल थी, उसके लिए ये अचानक और पुरस्रार तब्दीली बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर थी। एक तंदुरुस्त और नामालूम शख्स को अपने सामने इस तरह रात के अंधेरे में बंद कमरे में खड़ा देखकर आयशा का पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसके माथे पे पसीने के कतरे चमकने लगे, उसका सांस सीने में अटक गया और उसकी जान खौफ से खुश्क हो गई। आयशा का दिल इस कदर खौफ और हैबत से धड़क रहा था कि उसे अपना सीना फटता हुआ महसूस हो रहा था। वो मिट्टी के इस कच्चे फर्श पर और भी पीछे की तरफ खिसकने लगी, यहाँ तक कि इसकी पुश्त झोंपड़ी की खुरदरी दीवार से जा टकराई। उसका जहन तरह तरह के भयानक वसवसों और अंदेशों का शिकार हो चुका था। वो सोच रही थी कि शायद ज़ुबैदा ने झेस बचाने के साथ साथ इसे किसी इंतहाई खतरनाक मुजरम, डाकू या कातिल के हाथ फरोख्त कर दिया है, जो इस मोहल्ले में कबाड़िए के भेस में पुलिस और कानून की नज़रों से छुप कर रह रहा था और अब वो इस बंद कमरे में इसके साथ कुछ भी कर सकता था। आयशा की आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी और वो खौफ से थर थर कांप रही थी। इस अजनबी शख्स ने जब आयशा की ये इंतहाई काबिल रहम और खौफजदा हालत देखी तो वो फ़ौरन 2 कदम पीछे हट गया। उसने अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए, जैसे वो इसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वो मुकम्मल तौर पर निहत्था है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर इसने नरम, धीमी और मानूस आवाज़ में आयशा को पुकारा और कहा कि वो बिल्कुल न डरे, क्योंकि वो कोई चोर, डाकू या कातिल नहीं है और ना ही वो कोई ऐसा गैर इंसान है जो उस पर कोई जुल्म ढहाने के लिए खड़ा है। आयशा ने जब इस नामालूम शख्स के मुंह से बिल्कुल वाज़िया और इतने प्यार भरे अंदाज में अपना नाम सुना तो उसकी हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश और एक ऐसी जानी पहचानी गूंज थी जिसने लम्हे भर के लिए आयशा के दिल में मौजूद मौत के खौफ को किसी हद तक कम कर दिया। वो शख्स आहिस्ता कदमों से चलता हुआ उस मिट्टी के तेल वाले दिए के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया ताकि उसकी मध्यम लेकिन सीधी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ सके और आयशा उसे गौर से देख सके। उसने आयशा से कहा कि वो उसे गौर से देखे और पहचानने की कोशिश करे कि वो कौन है। आयशा ने रोते रोते अपनी डुबडुबाई हुई आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखा। दिए की जर्द रोशनी में इस जवान और खुरब्रू शख्स के चेहरे के खदोखाल बिल्कुल वाज़िह हो चुके थे। उसकी कशादा पेशानी, उसकी गहरी और पुरसुकून आंखें और उसके चेहरे के मखसूस तराश खराश देखकर आयशा के जहन के पर्दों पर माजी की कुछ धुंधली यादें उभरने लगी। वो शक्ल उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन खौफ और सदमे की वजह से उसका जहन पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक उस शख्स ने एक तावील सांस ली और अपना तारफ़ करवाते हुए कहा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा कज़न और उसके बचपन का मंगेतर अब्दुल हक है। अब्दुल हक का नाम सुनते ही आयशा के दिमाग में जैसे एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उसकी आंखें हैरत से मज़ीद फैल गईं और वो बेसाख्ता अपने घुटनों के बल सीधी होकर बैठ गई। अब्दुल हक वो नाम था जो पिछले कई सालों से उस घर में लेना भी एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। आयशा को अपना लड़कपन और बचपन का वो दौर याद आने लगा जब अब्दुल हक इनके घर में ही रहता था।
دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے اور عائشہ مرحوم کے والد عبدالحق سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ہی ان دونوں کی منگنی طے کی تھی، لیکن پھر اچانک ایک دن سب کچھ برباد ہو گیا۔ عبدالحق نے عائشہ کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس راز پر سے پردہ اٹھانا شروع کیا اور بتایا کہ کئی سال پہلے جب زبیدہ اس گھر میں نئی نئی آئی تھی اور اس نے عائشہ کے والد کو اپنے مکر و فریب کی جال میں مکمل طور پر جکڑ لیا تھا، تو زبیدہ کی لالچی نظریں اس گھر کی دولت اور جائیداد پر پڑ چکی تھی۔ زبیدہ کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ عائشہ کا والد عبدالحق کو اپنا داماد اور بیٹا مان چکا ہے اور کل کو اس گھر کی ساری ذمہ داری اور کاروبار عبدالحق کے ہی سپرد ہو جائے گا۔ زبیدہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس بے پناہ دولت میں کوئی اور حصے دار بنے یا عائشہ کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو اس کے راستے کی دیوار بن سکے۔ اسی لیے زبیدہ نے ایک انتہائی گھناؤنی اور خوفناک سازش تیار کی تھی۔ اس نے ایک رات عائشہ کے والد کی تجوری سے بھاری رقم اور کچھ قیمتی زیورات چوری کر کے ان تمام چیزوں کو عبدالحق کے کمرے میں اس کے سامان کے اندر چھپا دیا تھا اور اگلی صبح پورے گھر میں چوری کا وبیلہ مچا دیا تھا۔ جب تلاشی لی گئی تو وہ سارا مال عبدالحق کے کمرے سے برآمد ہوا۔ زبیدہ نے اپنے مگرمچھ کے آنسو بہا کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر عائشہ کے والد کے ذہن میں یہ زہر گھول دیا کہ عبدالحق ایک انتہائی گرا ہوا اور لالچی انسان ہے جو ان کی دولت لوٹنا چاہتا ہے۔ عائشہ کے والد جو اس وقت تک زبیدہ کے سحر میں مکمل طور پر اندھے ہو چکے تھے، انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے اور عبدالحق کی ایک بھی صفائی سنے بغیر اسے شدید غصے میں ذلیل و خوار کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ عبدالحق نے عائشہ کو بتایا کہ اس دن جب اسے چوری کے جھوٹے الزام میں گھر سے نکالا گیا تھا تو اس کی عمر بہت کم تھی اور اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کئی دن سڑکوں پر بھوکے پیاسے گزارے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ شہر چھوڑ کر ایک دوسرے بڑے شہر چلا گیا، جہاں اس نے دن رات ایک کر کے محنت کی، چھوٹی موٹی نوکریاں کی، اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھایا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی جگہ سے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا۔ اس کی سچائی، محنت اور ایمانداری کی بدولت اس کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا اور آج وہ اس ملک کا ایک انتہائی کامیاب، نامور اور بے پناہ دولت مند انسان بن چکا ہے جس کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عائشہ یہ سب سن کر مبہوت رہ گئی تھی۔ اس کے آنسو اب خوف کے نہیں بلکہ عبدالحق کی تکالیف کا سن کر ہمدردی کے بہہ رہے تھے۔ عبدالحق نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور کامیاب تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں عائشہ اور اس کے مرحوم والد کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی لیے کچھ عرصہ قبل اس نے اپنے کچھ انتہائی قابل اعتماد آدمیوں کو اس محلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تب اسے یہ اندھوناک خبر ملی کہ عائشہ کے والد کا ایک پراسرار بیماری کے بعد انتقال ہو چکا ہے اور زبیدہ نے پوری جائیداد پر قبضہ کرنے کے بعد عائشہ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ عبدالحق کو جب یہ معلوم ہوا کہ زبیدہ اب عائشہ کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے اور سارا جہیز ہڑپ کرنے کے لیے اس کی شادی کسی انتہائی غریب اور لاوارث شخص سے کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے، تو اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ عائشہ کو اس ظالم عورت کے چنگل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کو بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا، لیکن عبدالحق بخوبی جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی اصل حیثیت، اپنے نام اور اپنی بے پناہ دولت کے ساتھ سیدھا زبیدہ کے دروازے پہ جا کر عائشہ کا ہاتھ مانگتا تو زبیدہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے رضامند نہ ہوتی، کیونکہ زبیدہ کو خوف ہوتا کہ عبدالحق پرانا حساب بھی مانگے گا اور جائیداد میں عائشہ کا حصہ بھی طلب کرے گا۔ زبیدہ اتنی شاطر تھی کہ وہ عائشہ کو کسی نامعلوم جگہ غائب کر دیتی یا اسے کوئی جانی نقصان پہنچا دیتی، لیکن کبھی بھی عبدالحق کے ساتھ رخصت نہ کرتی۔ اسی لیے عبدالحق نے ایک ایسی چال چلنے کا فیصلہ کیا جس میں زبیدہ خود اپنے ہاتھوں سے عائشہ کو اس کے حوالے کر دے۔ اس نے محلے سے دور ایک خستہ حال اور ویران جھونپڑی کو خریدا اور اس کے اندر جان بوجھ کر کچرا اور ردی جمع کی
اس نے اپنا حلیہ بگاڑنے کے لیے نکلی بال، نکلی داڑھی اور میلے کچیلے کپڑوں کا انتظام کیا اور ایک لکڑی کی بیساکھی کا سہارا لے کر اس محلے میں ایک معذور اور اپاہج کباڑیے کے روپ میں داخل ہو گیا۔ اس نے کئی مہینوں تک ایک غلاظت اور گندگی میں زندگی گزاری، روزانہ گلیوں میں دھکے کھائے، لوگوں کی حقارت بھری نظریں برداشت کی اور زبیدہ کی نظروں میں آنے کے لیے اس کی گلی کے چکر کاٹے، تاکہ زبیدہ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس سے زیادہ غریب، بے بس اور حقیر انسان اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف کبھی آواز اٹھا سکے۔ اور بالکل وہی ہوا جو عبدالحق نے سوچا تھا۔ زبیدہ کی لالچی اور شاطر نگاہوں نے اس کباڑیے کو اپنے گھنونے مقصد کے لیے بالکل موزوں سمجھا اور خود چل کر اس کے پاس آئی اور عائشہ کا رشتہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ عبدالحق نے فوراً بغیر کسی شرط کے وہ رشتہ قبول کر لیا تاکہ عائشہ کو قانونی اور شرعی طور پر زبیدہ کی قید سے نکالا جا سکے۔ عبدالحق نے یہ ساری حقیقت بتانے کے بعد عائشہ کی طرف دیکھا جو اب مکمل طور پر پرسکون ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک پیدا ہو چکی تھی۔ عائشہ کو اب یقین آ گیا تھا کہ اس کا خدا اس پر مہربان ہو چکا ہے اور اس نے اس کی دعائیں سن لی۔ عبدالحق کو ایک مسیحا بنا کر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ وہ شخص جس سے وہ کچھ دیر پہلے تک موت سے بھی زیادہ خوفزدہ تھی، اب اسے دنیا کا سب سے محفوظ اور مہربان انسان لگ رہا تھا۔ عبدالحق نے اس سے کہا کہ وہ اپنے آنسو صاف کر لے کیونکہ اس کی زندگی کے تمام دکھ، درد اور تکالیف اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ اس نے وہ سارا ڈرامہ اور یہ ساری ذلت صرف اور صرف اسے بچانے کے لیے برداشت کی تھی، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس کچرے کے ڈھیر اور اس غلاظت بھری جھونپڑی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ عبدالحق نے عائشہ کو تسلی دی اور کہا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی جو اس نے زبیدہ کے خوف اور اس گندگی میں گزاری ہے۔ اب اسے کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عبدالحق کے چہرے پر ایک انتہائی سنجیدہ اور پرعزم تاثر ابھر آیا۔ اس نے سختی سے اپنے ہاتھ مٹھیوں کی صورت میں بند کیے اور کہا کہ اگرچہ وہ عائشہ کو زبیدہ کی قید سے صحیح سلامت نکال لانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن یہ جنگ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے۔ زبیدہ نے جو ظلم عائشہ پر اور اس کے مرحوم باپ کی روح پہ کیے ہیں، ان کا حساب چکانا ابھی باقی ہے۔ عبدالحق نے عائشہ کو بتایا کہ وہ زبیدہ کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے عائشہ کے باپ کی کمائی ہوئی حلال دولت اور اس کی جائیداد پر عیش کرنے دے گا۔ اس نے اپنے تمام قانونی مشیروں اور وکیلوں کے ذریعے زبیدہ کے خلاف ایک بہت مضبوط گھیرا تیار کر لیا ہے اور کل صبح کا سورج زبیدہ کے لیے تباہی اور اس کے غرور کے خاتمے کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ عبدالحق نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور عائشہ سے کہا کہ وہ اپنا وہ چھوٹا سا پرانا تھیلا یہیں اسی کچرے میں چھوڑ دے کیونکہ اب اسے ان پرانی اور بوسیدہ چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے شہر کے سب سے بہترین اور پرتعیش گھر میں ایک نئی اور شاندار زندگی انتظار کر رہی ہے۔ عائشہ نے ایک گہرا اور طویل سانس لیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس نے اس مٹی کے فرش اور اس اندھیری دیواروں کو آخری بار دیکھا اور پھر عبدالحق کے پیچھے پیچھے اس بند دروازے کی طرف چل پڑی جو ان کی آنے والی زندگی، خوبصورت زندگی اور زبیدہ کے انجام کا راستہ کھولنے والا تھا۔ دونوں نے مل کر اس موٹے دروازے کی موٹی لوہے کی کنڈی کو نیچے گرایا اور دروازہ کھول کر باہر کی تازہ ہوا میں قدم رکھا، جہاں رات کا اندھیرا اب چھٹنے لگا تھا اور فجر کی ٹھنڈی ہوا ایک نئی صبح کی نوید سنا رہی تھی۔ دونوں خاموشی سے اس ویران گلی سے نکل کر اس سڑک کی طرف بڑھنے لگے جہاں عبدالحق کی شاندار گاڑی اور اس کے محافظ ان کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ کل کی جنگ کے لیے خود کو تیار کر سکے۔ اگلی صبح کا سورج زبیدہ کے لیے ایک ایسا خوفناک طوفان لے کر طلوع ہوا جس کا اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ زبیدہ اپنے صحن میں انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ بیٹھی صبح کا ناشتہ کر رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنی شاطرانہ چال کی کامیابی پر بے حد خوش ہو رہی تھی، اور اس نے کسی طرح بڑی ہوشیاری سے ہمیشہ کے لیے عائشہ کو راستے سے ہٹا دیا ہے۔
اور اب وہ اس بے پناہ دولت اور اتنی بڑی جائیداد کی تنہا اکلوتی مالک بن چکی ہے۔ ابھی وہ انہیں خود غرضانہ اور لالچ بھرے خیالات میں گم تھی کہ اچانک اس کے گھر کے باہر کئی بڑی اور شاندار گاڑیوں کے رکنے کی زوردار آواز آئی، اور اگلے ہی لمحے اس کے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹاک سے کھلا۔ زبیدہ شدید غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی کہ کس شخص نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں اس طرح داخل ہونے کی جرأت کی ہے، لیکن سامنے کا حیران کن منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے اور اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ کر فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئی۔ دروازے پر اور کوئی نہیں بلکہ وہی عبدالحق کھڑا تھا جسے اس نے سالوں پہلے چوری کا جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا کر انتہائی بے دردی سے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ لیکن آج وہ کوئی غریب لاوارث اور بے بس لڑکا نہیں تھا، بلکہ انتہائی قیمتی لباس پہنے ایک باوقار اور طاقتور انسان لگ رہا تھا، اور اس کے بالکل ساتھ عائشہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر آج رات والا کوئی خوف یا مایوسی نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون چمک اور اطمینان تھا۔ اس نے انتہائی نفیس اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ زبیدہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کا شاطر دماغ یہ سمجھنے سے مکمل طور پر قاصر تھا کہ محلے کا وہ غلیظ اور لنگڑا کباڑیا راتوں رات کہاں غائب ہو گیا، اور عائشہ اس طرح عبدالحق کے ساتھ کیسے یہاں پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ زبیدہ اپنے اڑے ہوئے ہوش سنبھالتی اور کچھ بولنے کی کوشش کرتی، عبدالحق کے ایک اشارے پر اس کے قانونی مشیر اور محکمے کے اعلیٰ اہلکار تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ عبدالحق نے انتہائی پروقار اور پرعزم انداز میں چند قدم آگے بڑھ کر زبیدہ کو بتایا کہ جس کباڑیے کے ساتھ اس نے عائشہ کا نکاح کر کے اسے ساری زندگی کے لیے ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی تھی، وہ دراصل اسی کا بچھایا ہوا ایک جال تھا، تاکہ وہ عائشہ کو اس ظالم عورت کی قید سے قانونی اور شرعی طور پر باعزت طریقے سے آزاد کروا سکے۔ قانونی مشیر نے آگے بڑھ کر زبیدہ کے سامنے عائشہ کے مرحوم والد کی اصل وصیت اور جائیداد کے وہ تمام اصل کاغذات پیش کر دیے جو زبیدہ نے دھوکے اور فراڈ سے اپنے نام کروانے کی کوشش کی تھی۔ زبیدہ نے وہ تمام جعلی کاغذات جن کی بنیاد پر وہ اس گھر پر قابض بنی بیٹھی تھی، قانون کی نظر میں مکمل طور پر منسوخ اور باطل قرار دے دیے گئے۔ اہلکاروں نے زبیدہ کو اس کے کیے گئے تمام فراڈ، دھوکہ دہی اور ایک یتیم لڑکی کی وراثت غبن کرنے کے سنگین جرم میں موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ زبیدہ کا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے رو رو کر عائشہ اور عبدالحق کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، لیکن اب اس کے مگرمچھ کے آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے اس کے تمام ظالمانہ جرائم کی کڑی سزا ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ زبیدہ کو ہتھکڑیاں پہنا کر وہاں سے لے جایا گیا، اور اس طرح اس گھر سے ہمیشہ کے لیے ظلم، لالچ اور جبر کا ایک سیاہ دور مکمل خاتمہ ہوا۔ عائشہ کو اس کے مرحوم باپ کی ساری جائیداد، دولت اور اس کا اصل حق نہایت باعزت طریقے سے واپس مل گیا۔ اس گھر کی کھوئی ہوئی خوشیاں اور رونقیں ایک بار پھر لوٹ آئیں، اور عائشہ نے اپنے محافظ اور جیون ساتھی عبدالحق کے ساتھ مل کر ایک نئی پرسکون اور محبت بھری زندگی کا آغاز کر دیا، جہاں اب کوئی لالچ، دکھ اور تکلیف ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اور یوں ایک طویل اذیت کے بعد بالآخر سچائی اور حق کی شاندار